جو کرے آجے ایک بات عرض کی تھی ہن سوال پیدا ہویا اچھا دیئے تے دسونا جے حضرت فاطمہ نو نبی پاک نے جہیز دیتا ہے پھر حضرت رقیہ تے حضرت ام کلثوم نو کیوں نہیں دیتا اس واسطے نہیں دیتا حضرت عثمان خود صاحب دولت نے صاحب مال نے اللہ پاک نے انہاں نو بڑا غنی کیتا سی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مالی تے لحاظ نہ بہت اگے سن میرے پیغمبر نے اتنے ضرورت محسوس نہ کی اتھے نہ دیتا حضرت علی غریب نے اتھے میرے نبی نے ضرورت محسوس کی تے دے دیتا ہے اور ثابت کی ہویا جہیز فرض نہیں جہیز واجب نہیں جدہ دل کر دے اپنی بیٹی نو ضرورت محسوس کرے تے دے دے وے اگر کوئی نہ دے وے تے لڑکے والے مطالبہ کر سک دے جہیز واجب نہیں تے جہیز لعنت بھی نہیں نبی دی سنت ہے جہیز اگر اپنی مرضی نہ خوشی نہ کوئی ماپے دے وے بیٹی نو تحفے ہاں کئیاں لوکاں یہ کیتا ہے لے پتر زمین دے تینوں ہوندے نے 15 ایکڑ تینوں 5 لاکھ دا جہیز بناتا ہے ہن حصہ نہ منگی بالکل غلط بچی دا حق ضبط کر رہے جہیز دی آڑ اندر بچی دا حق ضبط کرنا ظلم ہے ظلم ہے ظلم ہے ماپے ہون یا بہن یا بھرا ہون اللہ اکبر حضرات ان باتیں توجہ فرما دے دایا جے پھر کئی لوکانوں ویکھیا جے میں نو پرسوں ایک بندہ سوال پیا کردہ سی جی جے لڑکا ہی نہ لینا چاہے میں کہا لڑکے دا کی اختیار ہے انہاں تے دینا تینوں تحفے تے تحفہ دینا لینا سنت ہے جدو دے رہے نے یا تے تھی آکھے میں نہیں لینا تے جوائی دا جو معاملہ کی ہے وہ تے تحفہ دین دے ہی پہ اپنی تھی نو نہیں او مال بھی تھی دا لڑکی دا لڑکے دا نہیں مطلب ٹیڈ رکھ لوے ہوتے ہاں بیوی دی اجازت نہ استعمال کر جائز ہے ملکیت نہیں ہوئے گی ملکیت لڑکی دی تو انہوں کو گل دی سمجھ بھی آ رہی ہے گالوں سمجھنے کی کوشش کرو میں بچے نے اسے واسطے مخاطب نہیں ہو رہا بچے نہیں نہ پتا کہ ایمی کئی گل تو ہسنا شروع کر دینے کسی گل تو شور پڑھنا شروع کر دینے میں تو انہوں گھر سمجھا رہا کہ سمجھا سکو حضرات رب باتیں توجہ فرما دے لایا جے عرض کر دیتا جہیز واجب نہیں جہیز واجب نہیں جہیز اللہ پاک دے سونے پیغمبر دی سنت جائز جواز اگر کو دینا چاہوے تے ٹھیک ہے نہ دینا چاہوے تے ہوتے کوئی پابندی نہیں لیکن کئی میں ایسے دیکھے نے اساں جی جہیز نہیں لینا جہیز نہیں لینا کئی تحریکاں بھی چلیاں نے جہیز دے خلاف مذہبی لوکاں تحریکاں چلائیاں میں تے حیران سنت دے خلاف تحریک اللہ دے رسول دی سنت دے خلاف تحریک اور جنہ بڑے بڑے جید علماء کرام اللہ دے فضل و کرم نال جہیز دے بارے یہ ہوئی موقف دے چکے نے جہیز جواز ہے واجب نہیں دی کوئی دینا چاہے تے جائز لیکن چند ایک لوگ میرے ورگے پا نہ پڑی تے وقت نو پھڑی تحریکہ چلا کے بہ جاندے اللہ پھر کئی کہندے نے جی میں جہیز نہیں لینا ٹھیک ہے جی کڑی بیاہ کے آ گئی میں کئی ایسے کر ثابت کر سکنا پہلو کہندے نے جہیز نہیں لینا جدو کڑی بیاہ کے آ جاندی ہے سال دو سال اجے سال بڑی دور دی گل سال بھی نہیں لنگدا جڑا پیو کولوں آندا ہی وہ برتلا ہے سس امی مہمان آ گئے نے میرے بھائی آ گئے نے پرجائیاں آ گئے نے منجیاں جڑیاں ماں کو لیاندیاں نہیں برتلا ہے وستے گھر اجڑ دے نے اینا گلاں اللہ اکبر جے جے دین نال اجڑ دے نے تے جے نہ دین نال بھی اجڑ دے اللہ اکبر حضرات را بات توجہ فرما دے جایا جے میرے دوستا تے ویران ہاں جتوں تک بات مبالغہ کرنا کسی چیز دے اندر حد و بدنا اے ٹھیک نہیں کیونکہ خیر الامور اوسطھا کوئی بھی
کام درمیانے درجے دا بہتر ہے، اعتدال بہتر ہے، اعتدال۔ ضرورت دیاں چیزاں اپنی بیٹی نو اپنی بہن نو دے دے وہ، لیکن ہاتھوں ود کے اپنی طاقت تو ود کے ٹرکاں دے ٹرک بھر کے کلنا بہتیاں ماواں دی عادت ہوندی ہے۔ تیاں لاڈلیاں نے مینوں اے وی دینا ہے، اے وی دینا ہے، وے انہیں روز روز ہونا ہی اتریا دے دے۔ پلیے مان سے آ جڑا تیرے گھر پتر ہے، آ جڑے تیاں پتر نہیں، آ جڑے پوتریاں پوترے نہیں، تیری نسل یہ نہ دا بھی دھیان رکھ لے۔ ہاں ضرورت دیاں چیزاں تھی نو دے جڑیاں دیاں ضرورت دیاں نہیں، میں تے پیٹیاں بھی دو دینیاں نے، فرنیچر بھی دو رہی دینا ہے، یہ سارا کچھ بیچ بوچ کے وہ دے گھر ہی پاریا، اینو پر باہر کٹ چھڑ کے جنگل دیاں اپنے پتراں نو تے پوتریاں۔ یہ کیڑا طریقہ ہے؟ حدوں ود جانا یہ نہیں کوئی طریقہ۔ نبی علیہ السلام پتہ جی ابو داؤد دی روایت، نبی علیہ السلام کو ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ میرے کو ڈلی ہے سونے دی تے میرے کو بس ہی مال ہے تے میں سارا اللہ دی راہ دینا چاہنا۔ حضور نے رخ پھیر لیا، وہ ادھر اٹھ کے پھر ادھر، تیجی مرتبہ آپ نے ڈلی پھڑی وہ دے بال سٹی، فرمایا سارا مال اللہ دی راہ دے کے اپنی ضرورتاں واسطے لوکاں کے ہاتھ پھیلانا چاہنا ہے؟ اپنی ضرورتاں دا رکھ، وعدہ اللہ دی خرچ کر، اللہ دی راہ۔ تاڑی مہربانی میری ماؤں بہنوں، اجڑے تواڈے گھر وسن دے نے پتر نوہاں پوتریاں پوترے، انہاں دیاں ضرورتاں دا بھی رکھ لو۔ اے نہیں کہ سارا گھر ہن دھی نوں بھرنا ہے۔ میں گلاں کرنا وا اصولی، تے جے میں بھی آکھاں دھی ہے سارا کوئی دے دیو دھیاں نو، اے بڑیاں لاڈلیاں ہوندیاں نے تے دھیاں نے 5-7 ٹھونکے سٹنے، انہاں کہنا اگلی یار پھر مولوی نوں سدو، تے تساں سدن تے مجبور ہو جانا۔ تے جدوں میں گل کرنی اصول دی، کئیاں دھیاں کہ اینوں نہ غصے دے جا اترا جا نہ ہوئے تے ڈکیلا آ گیا۔ اللہ اکبر، مبالغہ رائیاں شریعت وچ غلط ہے۔ ضرورت دی چیز جو تھی دی سمجھ دے ہو، چاند ایک ضرورت دیاں چیزاں دیو بطور جہیز۔ حضرات ذرا بات توجہ فرما دے آجے، بات توجہ کرے آجے، ایتے گل ہو گئی ہے برا، ایتے گل ہو گئی ہے جہیز دی۔ ہن گل میں اتھوں کر رہا سا کہ اللہ پاک نے سونے پیغمبر فرما دے نے نکاح کرو، عورتاں تواڈے کول مال لے کے آن گیاں، اس مال تو مراد جہیز نہیں، اس مال تو مراد جڑے اللہ پاک نے او دے مقدر بنائے نے، انہاں مقدراں دا رزق تواڈے مقدراں دا بھی ملے گا، اور انہاں دے مقدراں دا بھی تانوں رزق ملے گا۔ حضرات ان بات تے توجہ کر دے نہ آجے، ویکھ لو شادی شدہ نو کنے فائدے اللہ پاک نے دیتے نے۔ نکاح دی وجہ تو ایمان وددا ہے، نکاح دی وجہ تو اللہ صاحب اولاد بناندا ہے، نکاح دی وجہ تو رزق وددا ہے۔ ایک اور بھی فائدہ سنیا جے، اللہ پاک دے سونے پیغمبر ارشاد فرماندے نے، میرے پیغمبر دی حدیث فرمایا لوگو جیڑا بندہ جمعے والے دن غسل کرے تے غسل دا موقع دے وے، حلال طریقے نال غسل کرے، غسل دا موقع کر دے وے۔ اگلی گل ہن آپ ہی سمجھ جائے، فرما ٹائم نال غسل کرے جمعے والے دن، اچھے لباس پہنے، خوشبو لگائے تے جمعے والے دن ٹائم نال خطبہ شروع ہون تو پہلا آئے، جنہیں او دے نصیبہ نماز لکھی ہے 2-2 رکعت کر کے پڑھے، امام خطبے تے کھڑا ہو جائے، ایک قریب ہو کے بیٹھ جائے تے نیند ہی نہ پندے جمعے جی پوری کردا رہے، جا کے توجہ نہ خطبہ سنے، بیان سنے، نماز پڑھے۔ فرمایا ہن فارغ ہویا ہے، اللہ ثواب کتنا دے گا؟ گھر تو لے کے مسجد تک جننے قدم چل کے آیا ہے، ایک ایک قدم دے بدلے ایک ایک سال دیاں راتاں دا قیام تے ایک ایک سال دے روزیاں دا ثواب اللہ عطا کر دے وے۔ انہیں ثواب کنوں ملیا؟ شادی شدہ اور جنہیں جمعہ دن خود بھی غسل کیتا تے غسل کرن دا موقع دیتا۔ اور میں اپنی ایج دے سامنے تانوں شرم و یاد لے جے گل سنان دیا ہوں آپ ہی سمجھ جاؤ۔
میں نے یاد ہے لدے والے ورکا میں بیان کرن دیا سا ایک بابا جی اللہ تعالیٰ جنت دے بڑا مبخت بندے سن حدیث سن کے نا حدیث سن کے تے کہنے لگے او چیمیاں دسیا ہی ادوں ہی جدوں گوڈیاں چ گزری جا کدے ٹائم نہ دس تو اسی بھی حدیث سے عمل کر کے ثواب کھٹ لیں دے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرات ربات توجہ فرمان دے لدے والا ورکا گجراں والے دے رستے چوندا ہے سالانہ 23 مارچ نو کانفرنس یزدانی صاحب رحمت اللہ علیہ آخری بیان تو کر کے لاہور آئے سا بڑی جماعت ہے اللہ پاک انہوں نے سلامت رکھے بڑی توحید انہوں نے پھیلائی علاقے